ناظرین میاں صاحب سے جانتے ہیں. میاں صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بانی پی ٹی آئی کو ظاہر سی بات ہے ان کی اسٹریٹجی ہے کہ بانی پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کسی بھی طرح سے باہر آ جائیں. اگر عمران خان صاحب باہر نہیں آتے ہیں, مطلب ابھی تو حکومت کے تو یہی پلان ہے نا, جس طرح سے ان پہ مقدمات بن رہے ہیں, جس طرح سے عدالتوں میں ججز کی تبدیلی کی جا رہی ہے, جس طرح سے کیسز بقول تحریک انصاف کے ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں, اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلے تو ہوتے ہی جا رہے ہیں ان کے کیسز. تو ابھی فی الحال تو صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے. تو آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اگر نیئر فیوچر میں عمران خان صاحب باہر نہیں آتے تو؟ ہاں, یہ وار آف اسٹریٹجیز ہے, صحیح آپ نے کہا, یہ وار آف ٹیکٹکس ہے. اس میں دیکھیں ٹیکٹکس میں اس لیے بھی فرق ہوتا ہے. دیکھیں ایک پارٹی ہے جو پاپولر ہے, جس کے پاس بڑا ووٹ بینک ہے, ان کے جو لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں, اور جیل میں جانے کے ساتھ ان کی پاپولیرٹی میں کمی تو نہیں ہوئی. دیکھیں یہ کچھ ایسے چیزیں ہیں جو بالکل سامنے واضح ہیں. اچھا, اب پاپولیرٹی نے ٹرانسلیٹ اقتدار میں کس طرح ہونا ہے, اس کے راستے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں وہ آپ کو, مجھے, ہمارے سب دوستوں کو معلوم ہے, اور ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے بھی ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. اس میں یہ بھی ہے کہ جس طرح مثال کے طور پہ اس میں تھوڑا سی مماثلت پیپلز پارٹی کے دور میں بھی, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے. اس کے جو بانی چیئرمین تھے ذوالفقار علی بھٹو, قید کاٹی, وہ تو بلکہ انتہا کو ہی پہنچ گئے نا سزا میں, یعنی ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. لیکن دیکھیں کیا پارٹیاں مر جاتی ہیں؟ پارٹیاں نہیں مرتی نا. وہ بھلے سندھ کی جگہ حد تک محدود ہو گئی ہوں, میں کہتا ہوں اپنی وہ مقبولیت لوز بھی کر گئی ہوں, لیکن ایز پارٹی, وہ ایز بھٹو کی پارٹی, باوجود اس کے کہ بھٹو کو موجودہ نسل شاید جانتی بھی کم ہے, وہ کسی نہ کسی شکل میں, پہلے تو ان کی بیٹی کی شکل میں تھوڑی ریوائیو ہوئی, اور وہ ایگزسٹ اب بھی کر رہی ہے. یعنی پارٹیز ایگزسٹ کرتی رہتی ہیں ایک آپشن کے طور پہ, کہ کل کو پارٹی کوئی تھوڑا دوسری پارٹی ذرا نیچے گئی اپنے اثر رسوخ میں, تو جو پہلے والی پارٹی وہ اوپر آ جائے. اچھا, پھر چونکہ ہمارے ہاں میوزیکل چیئرز کی جو گیم ہے وہ چلتی کسی اور مرکز سے ہیں, اس مرکز کو تو میرا خیال ہے جی میں اقتدار کی میوزیکل, اور اس مرکز کے ارد گرد ہم تقریباً تمام لیڈرز بشمول عمران خان صاحب, بشمول سارے گھومتے رہے ہیں. میں ان کا کہتا ہوں کہ ان کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ وہ پاپولر لیڈر ہیں, لیکن کیا وہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا ایک پیوٹ ہے, یعنی ملک کا ایک ایکسس ہے ہمارے سسٹم کا. میں یہ نہیں کہتا دنیا کی جمہوریتوں کا, ہماری جو مخصوص قسم کی جمہوریت ہے, اور ہماری جو مخصوص نظام گورننس ہے, اور ہماری اسٹیٹ کرافٹ, اس کا پیوٹ کون ہے؟ اور وہ کسی زمانے میں تعریفیں بھی کرتے رہے, جنرل باجوہ جیسا ڈیموکریٹک جرنیلی کوئی نہیں ہے, اور پھر ہم امپائر کی انگلی اٹھے گی, ہم ایک پیج پہ ہیں. تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہمارے ہاں, چونکہ جب تھوڑی سی حقیقت پسندی, محترمہ ایک ایسی کاز کو لے کے چلنی تھی جو اینٹی اسٹیٹس کو تھی, جو کافی حد تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی. بالآخر وہ پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ان کا ایک دور آیا پیپلز پارٹی کا, اور بہت زیادہ آیا, پھر وہ چلتا گیا, اور اب بھی ہم کچھ لوگ اس طرح کا دیکھ رہے ہیں کمپرومائزز. تو یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس ایک ایج ہے, وہ پاپولر سپورٹ کی ہے وہ, اور دوسری یہ ہے کہ پارٹیز کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو پارٹیز نے ختم تو ہو نہیں جانا. اب یہ ہے کہ اسٹریٹجی وہ اس وقت کیا بنائیں گے, کیونکہ ادھر جو وار آف ٹیکٹکس ہے, جو ٹیکٹکس یہاں آزمائے جا رہے ہیں, وہ تمام وہ ہتھ کنڈے ہیں جو دنیا میں ہر مقتدرہ قوت آزماتی ہے. تو جیل بھی ہو جائے, ان کے ورکرز کو جیل ہو جائے, یہ پھر آپ کی آر ٹی ایس بیٹھ جائے, ادھر فارم 45-47 آ جائے, یعنی وہ تمام حربے کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ اثر و رسوخ والی پوزیشن سے دور رہیں. اگر اثر و رسوخ والی پوزیشن سے دور رہیں گے تو ایک ان کا قیاس ہوتا ہے کہ جو لوگ اقتدار میں ہم لائے ہیں یا آ گئے ہیں یا ہمارے ساتھ شیر و چکر ہیں, وہ کچھ ڈیلیور کر کے ہمارا بھی کچھ سسٹم چلا لیں گے, اور کچھ اپنی جو ریگین کر لیں گے جو پاپولرٹی لوز کی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ تیر نشانے پہ پڑے, یہ بعض اوقات بومرینگ بیک فائر بھی کر جاتا ہے, بومرینگ بھی کر جاتا ہے. لیکن اب وار آف نروز بھی ہے اور وار آف ٹیکٹکس بھی ہے, تو اس میں تاخیر ہو سکتی ہے. میاں صاحب یہاں پہ ایک پوائنٹ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں. 2.5 سال ہو گئے چھوٹے میاں صاحب کو, آلموسٹ پی ڈی ایم 1 اور یہ دوسرے پی ڈی ایم 2 کو شامل کر کے گنے نا, ملا کے 2.5 سال ہو گئے ایز این پرائم منسٹر چھوٹے میاں صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ابھی فی الوقت ظاہراً کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی کہ ان کا 1 پیج کوئی پھٹ گیا ہے یا 1 پیج ابھی 1 پیج ان کا بالکل صحیح چل رہا ہے, دونوں سائڈز 1 پیج پہ صحیح چل رہی ہیں. پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں انہوں نے جوڈیشری بھی قابو کر لی ہے 26 امینڈمنٹ کے ذریعے,
اس کے بعد سب کچھ ان کے کنٹرول میں آ گیا, پیکالاز بھی آ گئے, جیسے بات ہے میڈیا کو بھی اس طرح سے کنٹرول کر لیا گیا ہے, میڈیا بھی خاموش ہو جائے گا. تو اس سب کے باوجود کیا آپ کو لگتا ہے موجودہ حکومت کو کوئی سیریس تھریٹس ہیں تبدیلی کے حوالے سے, ان ہاؤس تبدیلی یا میں سیریس تھریٹ پہ آتا ہوں, لیکن پہلی بات ہے کہ میں تھوڑا سا ایک لقمہ اس میں دے دوں. ویسے میرے اخبار کے مالک نہ ناراض ہو جاؤں, میڈیا کو تو قابو کرنا جو ہے وہ تو اس کے لیے ان کے پاس ٹولز ہوتے ہیں بڑے زبردست, وہ آپ سمجھ سکتی ہیں, کیونکہ میڈیا کو گفٹس وفٹس مل جاتے ہیں بہت بڑے, تو وہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے. باقی میرے خیال یوٹیوبرز میں بھی بہت بڑی لاٹ ہے جو تقریباً کنٹرول میں ہی ہے, جو ان کے نظر میں ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں. پہلے ان کے کنٹرول میں تھے, پھر کسی ریٹ کے اوپر وہ کنٹرول میں بھی آ جاتے ہیں, وہ اپنی قیمت لگواتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے جو ہمیں, میرے دوست بھائی شاید اس سے اتفاق کریں گے, یہ ہے ایسا, دس از ویری انفارچونیٹ. اچھا باقی سیریس تھریٹ واقع نہیں ہے. ایک میں مثال صرف دینا چاہتا ہوں, ہمیں ایک بریک فاسٹ پہ شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے بلایا, میں تھا, سیٹھی صاحب تھے, اور ہم تقریباً 8-9 ایڈیٹر رینک کے لوگ تھے. ان کے گھر پہ ہم بریک فاسٹ کر رہے تھے, تو ان دنوں بھی کچھ ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے. تو کچھ ڈرون اٹیکس پہ بات ہوئی, تو میں نے کہا سی ایم صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈرون اٹیکس جو ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کنکرنس کے بغیر ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہ ہوتے ہیں, ان کی کنکرنس ہوتی ہے. تو وہ لیکن یہ پرانی بات ہے. اب دیکھیں نا ان کے زیرک پن کی میں بات کرنے لگا ہوں, یا کمپرومائز ان کی سچویشن کی فلیکسیبلٹی کی بات کرنے لگا ہوں, ویزا وی مقتدرہ. تو میں نے کہا جی وہ تو پچھلی بات چھوڑیں, جو پرسوں ہوا حملہ اس کے بارے میں, تو وہ بالکل خاموش ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ فلیکسیبلٹی شو کرتے ہیں مقتدرہ کی طرف, اور یہی ان کو سیریس تھریٹ سے ابھی بچا رہی ہے ابھی تک, کیونکہ ابھی تک اسٹریٹجی اس طرف چل رہی ہے ان کی کامیاب. یہ اسٹریٹجی بیک فائر کب ہوتی ہے, پاپولر سپورٹ ٹرانسلیٹ کب ہوتا ہے اقتدار میں, خان صاحب اس میں کیا اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں. باقی جو آپ بات کر رہی ہیں نا رابطوں کی, ایک ہوتا ہے رابطے بالواسطہ کہ جی میں خان صاحب آیا ہوں پیغام لے کے. میں آپ حیران ہوگی, چونکہ میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں جیل کاٹی ہوئی ہے, ملٹری لاک اپس میں بھی رہا ہوں. بعض اوقات آپ کے پلانٹڈ لوگ اندر بیٹھے ہوتے ہیں قیدی بن کے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں. بعض اوقات ایک سپرنٹینڈنٹ جیل سے بھی چھوٹا عملہ, ایک عام سا وارڈر جو ہے وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے. خان صاحب میں تو تہاڈا فین ہاں, میں تو تہاڈے پیچھے اپنی جان قربان. وہ چیزیں کنوے بھی کرتا ہے, اور کنوے اس انداز میں نہیں کرتا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, غیر محسوس انداز میں, اور آپ کی جو اندر کی بات وہ نکال بھی لاتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, کیونکہ یہ نہیں میں بتاؤں گا, یہ میں آپ کو بتاؤں اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ سچویشن ایک ایسی, جسے انگریزی میں کم ٹو اے ہیڈ, کہ فلڈ کو جو ہے نا وہ ایک ایسے سکیل پہ چلا جائے ڈینجر لیول سے اوپر. یہ ان کے لیے بھی ناممکن ہو جائے گا چیزوں کو سنبھالنا, اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس لیول پہ جائے. ایک خاص لیول کا انہوں نے سیفٹی والو جو ہے نا وہ رکھا ہوتا ہے. اور یہ آپ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ آج وہ کسی کے سر پہ ہاتھ ہے, یہ ہاتھ ہٹ بھی جاتا ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی ہمارے سامنے ہے تاریخ, یہ کوئی چھپی باتیں تو نہیں ہے. تو یہ اسٹریٹجی کی وار ہے, ٹائم فریم آپ ڈیٹرمن نہیں کر سکتے. پہلے تحریک انصاف بھی تو ایک پیج پہ تھی, وہ پیج بہت اچھے سے جی چل رہا تھا, بالکل تھی, بالکل تھی, بالکل درست. ان کی ضرورت بھی تھی, ان کی بھی ضرورت تھی, اور ان کی بھی ضرورت تھی. انجینئر صاحب سے جان لیتے ہیں. انجینئر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ اپوزیشن الائنس آپ لوگوں نے ایک کانفرنس بھی کرنے کی کوشش کی, اس میں بھی آپ لوگوں کو پرابلمس کا سامنا رہا, لیکن ابھی اپوزیشن الائنس آپ لوگوں کا کہاں تک پہنچا ہے؟ یہ تحریک جو آپ لوگوں نے عید کے بعد لے کے چلنی ہے, ابھی اس کا کیا پلان ہے؟ اس دن آپ لوگوں نے 2 دن کانفرنس کی ہے, اس کا اعلامیہ تو آ گیا, لیکن ایگزیکٹلی آپ لوگ کیا ڈیسائیڈ کیا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی ہے, وہ کیوں عمران خان صاحب کو یا بانی پی ٹی آئی صاحب کو آزاد کروانے میں انٹرسٹڈ ہوگی؟ ان کے اپنے بھی تو کوئی انٹرسٹ ہوں گے نا سر, وہ کوئی ڈسکشن ہوئی آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جی, جو الائنس کے پارٹیوں کے اپنے مفاد ہوتے ہیں, اپنے مفادات ہوتے ہیں, تو وہ ظاہر تو نہیں کرتے. عوام پارٹی ابھی کل ہی بنی ہے, وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, تو ان کے جو مفادات ہوں گے وہ تو اس وقت ظاہر ہوں گے جب الیکشن ہوگا. لیکن عید کے بعد یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو کے اس رجیم سے جان چھڑائیں گے. جس نے مہنگائی کی, جس نے لوگوں کی عزتوں سے کھیلا, جن کی ماں بہنوں بیٹیوں کو اس طریقے سے ہینڈل کیا گیا کہ نازی جرمنی کے جو مظالم ہیں اس سے بھی وہ زیادہ آگے بڑھ گئے. تو اصل چیز تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا, اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے
کہ اس حکومت کو ہٹایا جائے اور خان کو رہائی دلائی جائے، اور اس سلسلے میں جو پارٹیاں ہمارے ساتھ چلیں گی وہی تاریخ میں زندہ رہ جائیں گی. باقی جو فرضی طور پہ ساتھ میں چلتے ہیں اور پھر آگے بڑھ کے پیچھے ہٹتے ہیں، کوئی مفاد لے کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی تاریخ میں زندہ رہیں گے، لیکن وہ منافقوں کی صف میں ان کو جانا جائے گا. تو انشاءاللہ عید کے بعد سمجھے کہ سیدھی سی بات ہے، دمادم مست قلندر ہوگا. اور باقی یہ بات میں ایگری کرتا ہوں کہ جو لوگ کل ہمارے ساتھ تھے وہ آج ان کے ساتھ ہیں، اور پھر کل جو ہے وہ پلٹے گا. لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ چنے اپنے لوگوں کو. آج کا کالم بھی میں نے اسی پہ لکھا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم فوج کی مخالفت کریں، ہم اس نعرے کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو وردی ہے وہ دہشت گردی ہے. اس چیز کا میں نے کہا کہ یہ جس طرح بھائی صاحب فرما رہے تھے کہ جیلر کی صورت میں بھی پارٹیوں کے اندر گھسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو فوج اور تحریک انصاف کا ٹکراؤ چاہتے ہیں. میں آج کا کالم آپ کو بھیجوں گا، وہ یہی بات کرنے والی ہے کہ یہ فوج ہماری ہے، ہم اس کے ہیں، اور یہ ان کا اپنا جو مقصد ہے وہ کریں اس میں، اور ہمیں جو سیاستدانوں کو کرنے دیا جائے، حکومت کرنے دی جائے. تو اس میں تو کوئی ایسی نئی بات نہیں. ہم نہیں چاہتے کہ فوج زراعت کا کام کرے، فوج اس طرح کے کاموں میں انوالو ہو جو اس کا کام نہیں ہے. ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ جب ہم دوسرے انڈین چینل پہ جاتے ہیں تو جب ہماری فوج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بزنس کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، ہم تو وہاں نہیں اس کے خلاف بولتے. ہم اس لیے وہاں بول کے جان چھڑاتے ہیں کہ آرگنائز فوج ہے، اگر یہ کام کرتی ہے اپنے ریٹائرڈ لوگوں کے لیے تو آپ کی طرح نہیں 5,000 پہ ملازمت کرتے. ٹھیک. مجھے یہ بتائیے گا انجینئر صاحب کہ بیرسٹر سیف نے کلیم کیا تھا عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی سحر و افطار میں کچھ نہ ملنے کے باعث نہار منہ روزہ رکھ رہے ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ازما بخاری نے آج ڈینائل دے دی ہے. وہ کہتی ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو جیل میں کھانا نہ دینے کا بیان بے بنیاد ہے، ان کو پراپر کھانا دیا جاتا ہے. تو یہ آپ تک خبر کیسے پہنچی تھی؟ دیکھیں جی، خبر ملتے ہیں نا، خان صاحب اپنی بہنوں سے بھی ملتے ہیں، خان صاحب اپنے وکلاء سے بھی ملتے ہیں. ان لوگوں نے جتنا ظلم کیا ہے وہ کیا آپ کو پتہ نہیں؟ باہر رہنے والوں کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ ان کی مائیں بہنیں اٹھا لیتے ہیں. تو کیا خان صاحب کو یہ کھانا نہ دینا کوئی ان کے لیے کوئی بڑی بات ہے؟ یہ تو ظالم لوگ ہیں، انہوں نے پتہ نہیں مرنا نہیں ہے، خدا کو جواب نہیں دینا. یہ خود بھی اتنے تکلیف میں تھے. وہ ہمارے بھائی جو قمرالاسلام صاحب، جس کو میرا پتہ نہیں تھا، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں یا ان کے والد جب فوت ہوئے تھے تو ان کی جو حالت زار تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ظلم بھی سہتے ہیں اور ظلم کرتے بھی ہیں. یہ میرے لیے بڑا عجیب ٹھیک ہے. میاں صاحب سے جان لیتے ہیں. میاں صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو تحریک انصاف کے حوالے سے ابھی میں نے کوشچن کیا انجینئر صاحب سے، یہ کوشچن میں آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں، آپ کا تجزیہ اس پہ کہ دوسری سیاسی جماعتوں کا انٹرسٹ کیا ہوگا عمران خان صاحب کو آزاد کروانے کے حوالے سے یا جیل سے رہا کروانے کے حوالے سے. جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی، باقی پارٹیوں کو چلے میں چھوڑ دیتی ہوں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، سنی اتحاد چلے ان کے ساتھ ہیں یا دوسری جماعتیں، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کا پرسنل کیا انٹرسٹ ہوگا عمران خان صاحب کے رہائی میں؟ دیکھیں مسئلے تو ہر ہوتی ہیں، لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں. بعض اوقات کسی کاز کے لیے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. خاقان عباسی ایک اچھے شخص ہیں اور شاید کسی کاز کے لیے بھی کھڑے ہوں، لیکن کسی کی کاز کے لیے کس حد تک وہ سیریسلی کمیٹڈ ہیں، یہ بات قابل کوسچن ہے یا نہیں، قابل سوال ہے. آپ غالباً یہی کہنا چاہ رہی ہیں. میں نے بالکل میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں. میں نے عباسی صاحب کا ظاہر سی بات ہے ان کے اپنے بھی نہ جی بالکل ہوں گے. ظاہر ہے ایک بہت چھوٹی پارٹی، 1 مین پارٹی یا 2 مین پارٹی یا 10 بندوں کی اگر کوئی پارٹی ہوگی تو وہ اگر کسی کے ساتھ الائن ہوتی ہے بڑی پارٹی کے ساتھ تو اس کا انٹرسٹ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ بڑی پارٹی اگر اقتدار میں آتی ہے
تو پھر کم سے کم 1 یا 2 منسٹریاں, کوئی ایڈوائزری, کوئی گورنرشپ, کچھ تو مل جائے گا. اقتدار میں تو یہی آپ خواہش کسی ہے. ایسی سیاسی جماعت کے ساتھ جڑ رہے ہیں جس پہ ماضی میں آپ تنقید کرتے رہے ہیں, جی آپ کے اپوزیشن وہ پارٹی رہی ہے, تو آپ اس کے بعد اپنی نہیں, علیحدہ آپ کو پارٹی یاد بنا ہوگا کے کہ تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں وفاقی وزارتوں کا بھی آپ کو پتا ہے ایک پورا مکس نظام آیا تھا ایک دور میں. خیر وہ چلی نہ, بات وہ چلنی نہیں تھی, کیونکہ اندر سے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کوئی اتنے زیادہ شیر و شکر تو تھے نہیں. ابھی بھی ان کے حالات بہت اچھا, خراب اب یہ بات ہے کہ ہیں. پھر پارٹی کا دیکھیں, پارٹی کا ایک وزن تو ہوتا ہے نا. اب وزن دیکھیں نا کہ پارٹی کا اگر کوئی وزن ہے تھوڑا بہت تو وہ JUI کا ہے, مولانا صاحب کا. اب مولانا صاحب کے بارے میں تو کوئی بھی آدمی میرے لیے بڑے محترم ہے, میں ان سے ہمیشہ بڑا احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, لیکن مولانا صاحب بھی انپریڈکٹیبل ہیں. ان کے بارے میں تو یہ ٹھوک بجا کے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ جناب وہ باقاعدہ اس تحریک یا کوئی ایسی کاز جس میں خان صاحب کی رہائی جو ہے مقصود ہو, اس میں وہ سیریس سٹیپس لیں گے اور آگے تک چلیں گے. اچھا, مولانا صاحب کی سیاست کے حوالے سے چلیں, میری کل کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب واپس آتے ہیں تو اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ طریقے سے آپ کے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں. لیکن سر 26ویں ترمیم کے وقت آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب کی سیاست بڑی پیک پہ چلی گئی تھی. جی چلی گئی تھی. اپوزیشن جو تھی وہ بھی مولانا صاحب کے پاس حاضریاں لگوا رہی تھی, حکومت اتحاد بھی جا رہے تھے, بلاول صاحب بھی جا رہے تھے, ڈار صاحب بھی جا رہے تھے, مطلب سارے جا کے مولانا صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے منا رہے. تقریباً 1 مہینہ ہم نے دیکھا تھا یہ سارا پروسیس ملاقاتوں کا. مولانا صاحب کا جو گھر تھا وہ گڑھ بن گیا تھا سیاست کا, سارے وہاں پہ پہنچ رہے تھے, بڑی چمک اٹھی تھی اس وقت مولانا صاحب کی سیاست. لیکن مجھے پرسنلی اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے مولانا صاحب اس سیاست میں سٹک ہو کے رہ گئے ہیں, حکومت کے ساتھ وہ جانا چاہ نہیں رہے ہیں, تحریک انصاف کے ساتھ وہ جا سکتے نہیں ہیں. ان کے لیے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک بڑی اور سی سچویشن میں وہ آ کے سٹک ہو گئے؟ اصل میں وہ اسٹرینتھ تو ڈرا کرتے ہیں نا جی اپنی فالوئنگ سے. وہ فالوئنگ اگر ان کو ووٹ بینک کی شکل میں نہیں بھی تبدیل ہوتی تو وہ ان کی اسٹرینتھ تو پھر بھی رہے گی. تو وہ میرا خیال ہے, لیکن چونکہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک شکل ہے ان کی غیر رسمی اقتدار میں رہنے کی, کہ ان کو کوئی نہ کوئی پارٹی ہر وقت ان کی طرف رجوع کر رہی ہوتی ہے, اقتدار میں بیٹھی ہوئی بھی اور حکومت کے ساتھ ان کی ویسے ناراضگیاں چل رہی ہیں کہ گورنمنٹ ان کو ان کے پرومس کر کے توڑ دیتے ہیں. جیسے مدارس رجسٹریشن بل کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے حکومت ان کو ناکو چنے چبوائے تھے JUI کو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کے ساتھ بھی جاتے ہیں تو ان کا اصل جو گڑھ ہے سیاست کا KP, وہاں پہ تو ان کے اوپوننٹ جو ہیں وہ تو PTI ہے, تو پھر وہ دونوں سائڈ پہ بنیادی اعتراض تو ان کا ہے یہ کہ ہم سے میری پاپولیرٹی ہوتے ہوئے ہم سے سیٹیں چھینی گئی. تو سیٹیں کہاں چھینی گئی؟ اسی سینس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کہا ہے کہ وہ آڈ سچویشن میں نہیں چلے گئے آپ کے خیال میں, میرا خیال ہے وہ آڈ سچویشن میں بڑی دیر سے ہیں, لیکن ہر آڈ سچویشن کو وہ ہینڈل کر لیتے ہیں, بڑی اسکلفلی ہینڈل کر لیتے ہیں, جس میں سے وہ کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں. ظاہر ہے کوئی ایڈوانٹیج چھپے ہوئے ایڈوانٹیج بھی ہوتے ہیں, کوئی ہر ایڈوانٹیج کوئی MOU کی شکل میں سامنے تو نہیں آئے گا نا, کوئی باقاعدہ مفاہمت کی یادداشت آ جائے گی آج ان کو یہ فوائد حاصل ہوئے ہیں. لیکن وہ بہرحال آپ دیکھیں ان کا جو کانفیڈنس لیول, ان کی باڈی لینگویج, ان کا طرز تخاطب, اس میں کبھی آپ نے کوئی کمی یا کوئی ایسا سپیس وہ اپنے لیے بنا لیتے ہیں. جی بالکل, آپ دیکھیں کہ ان کے اندر آپ کا کانفیڈنس لیول ان کا جو ہے, جو کم سے کم ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے, کہ لیڈر ہوتا ہے جیسے میدان جنگ میں ایک جرنیل کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ بھی آگے 10 لاکھ کا لشکر ہے لیکن ہم ان پہ غالب آ جائیں گے. اچھا ویسے عام ایک آدمی ماہر نفسیات کہے گا یہ جھوٹ ہے, تو ماہر نفسیات تو جھوٹ کہے گا, لیکن وہ جنون اور اس کی جو کمانڈنگ ٹون ہے وہ گیلونائز کر رہی ہوتی ہے اپنی فورس کو. تو یہ لیڈر کا ایک ابیلٹی ہوتی ہے نا, جیسے ہمارے خان صاحب میں بھی ایک لیڈرشپ ابیلٹی تو ہے, لیکن اب یہی ہے نا کہ یہاں پاور کنفلکٹ چل رہا ہے, پاور سینٹر ٹکرا رہے ہیں آپس میں, ان کی ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں اس وقت کبھی مامے کی ہیں کبھی چاچے کی ہیں. لیکن چونکہ وار آف ٹیکٹکس ہے, یہ ٹائم فریم کس کو فیور کرتا ہے, تو اس میں خان صاحب کو بھی میرا خیال اسٹریٹجی ایسی بنانی پڑی. باقی جو آپ جیل کی بات کرتی ہیں, دیکھیں VVIP کی میں ڈیفینیشن یہ کرتا ہوں, وہ نہیں ہوتا جو صرف ہوٹل لگا کے یا ہیلی کاپٹر میں پھرتا ہے. VVIP وہ بھی ہوتا ہے جس کی ایک بڑی فالوئنگ ہو, جس کے پیچھے ایک پورا پاپولر سپورٹ ہو. VVIP یا VIP جو قیدی ہوتے ہیں, جیسے میں ایک بہت چھوٹا سا VIP قیدی تھا, تو ان کے ساتھ یہ والا سلوک نہیں کر سکتے, وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. وہ اوپر سے حکم بھی ہو تو کسی نہ کسی شکل میں, کھانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جی میں خان صاحب کے حوالے سے کسی نہ کسی شکل میں مراد دے دیتے ہیں, بعض کا ایسی مراد بھی دے دیتے ہیں جو پتہ ہی نہیں لگتا باہر کسی کو. اچھا ایسی پاسبلٹی ہے جیسے بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ عمران خان مراد یہ نہیں کہ وہاں کوئی ہیرے جواہرات دیتے ہیں, سحری افطاری میں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا, پاسبل ہی نہیں, پاسبلٹی ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. خان صاحب کا
ایک نام ہے, ایک ایسے نام میں بتا رہا ہوں کہ یہ پاسبل کر نہیں سکتے وہ, جسے ہم فزیکل ٹارچر کہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. رات کو پوری جگا کے وہ بلب جلا کے وہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن وہ تو پچھلے دنوں طریقے سے آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے لائٹ کے حوالے سے. کمین قسم کے ہوتے ہیں نا بچے, کمین ویسے نہیں کہنا چاہیے, میں معافی چاہتا ہوں, میں تو خود بڑا حقیر سا آدمی ہوں. یعنی جو ان کی نظر میں, جو مقتدرہ کی نظر میں عام آرڈنری سے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے بارے میں ہوتے ہیں جو اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں, خان صاحب کے ہوئے یا اس مرتبے کے, ان کے ساتھ ان کو یہی ذہن میں ہوتا ہے, خاص طور پہ جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ, امپلیمنٹنگ فورس ہوتی ہے, وہ اس کی امپلیمنٹیشن میں بعض اوقات رکاوٹ بن جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جب چیف منسٹر پنجاب تھے تو ایک واقعہ ہوا تھا جس میں باقاعدہ انہوں نے حکم دیا کہ اس آفیسر کو گرفتار کر لیں. وہ جو آفیسر تھا نا جس نے گرفتاری کا حکم آگے امپلیمنٹ کرنا تھا, وہ رکاوٹ بن گیا تھا, اور نواز شریف صاحب کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی, اور بعد میں جا کے پتا چلا یہ بعض اوقات امپلیمنٹنگ مشینری بھی کہتی ہے کہ یہ بندہ ایک کل کا لیڈر ہے, یا ماضی کا بھی ہے اور فیوچر کا بھی ہے. تو وہاں پہ یہ چیزیں کافی حد تک مشکل ہوتی ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ظلم نہیں ہوتے ہمارے معاشرے میں, لیکن خان صاحب کا لیول نہیں ہے وہ کہ ان کے ساتھ ایسا کیا جا سکے. اب میں کوئی جا کے وہاں بیٹھا تو نہیں ہوا کہ مجھے پتا ہے کہ کیا ہوا, اور کھانا وانا تو یہ ایسی چیزیں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, میں انجینئر صاحب سے جانتے ہوں. انجینئر صاحب, علیمہ بی بی نے آج کہا ہے کہ ہائی کورٹ میں ایک خاص جج بلایا گیا تاکہ بانی کا کیس نہ لگنے دیا جائے. سر, کون سے کیس کی بات کی جا رہی ہے؟ آپ لوگوں کے جیسے پارٹی میں ڈسکشن تو ہوگی, اگر انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ کون سا کیس نہیں لگ رہا یا کون سا کیس نہیں لگنے دیا جا رہا, کس جج کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے؟ پتہ نہیں ہے. آج علیمہ بی بی نے جو کچھ کہا ہے آپ کی زبانی میں سن رہا ہوں, اور کوئی یہ بات ضروری ہے کہ جو کیس ہمارے مطلب کے ہیں یا جن کا پتہ ہے کہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا, وہ نہیں لگائے جاتے. باقی محترم نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا, لیکن یہ خان صاحب نے خود کہا ہے کہ میرے سیل کی بجلی بند کی گئی اور میرے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جو عام قیدیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ بات تو ہمیں مان لینی چاہیے نا کہ یہ تاریخ میں وہ کام کر رہے ہیں جو آج تک نہیں ہوا. یہ اب ہمارے قائد کی ہمت ہے کہ وہ اس کو برداشت کرتے ہیں. پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان قید نہیں کبھی برداشت کریں گے, وہ نشہ کرتے ہیں. پھر انہوں نے وہ قید بھی برداشت کر لی, وہ نشے کے بغیر بھی زندہ ہیں. اور جب میری ان سے ایک ہی ملاقات ہوئی تھی, میں نے تو اس وقت انہیں بڑا بشاش دیکھا تھا, لیکن جب وہ اپنی بہن سے ملے ہیں تو بہن کو انہوں نے بتایا ہوگا نا. بہنوں تو جھوٹ نہیں بولتی دنیا کے سامنے آ کے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. اب دیکھیں ان کا یہ کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ ایک سٹیڈیم کو ان کے نام پہ کیا گیا, تو اپنی بہن کو اس نے کہا کہ میرے نام پہ کوئی اس طرح کا سٹیڈیم نہ کرو, اس کو واپس کریں. اب ایسا بندہ ہے, وہ اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی طرح وہ ان کو مت تو لیں. وہ تاریخ میں ایک ایسا نام بنا رہے ہیں جس کے اوپر لوگ میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹریٹ کریں گے. کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ آکسفورڈ اور دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں ان کو پڑھایا جائے گا کہ یہ شخص کس جگہ سے اٹھا, کیسے اس کی تربیت ہوئی, اور کتنی مصیبت سے اس نے گزر کے یہ مقابلہ کیا. تو یہ تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ بھئی عمران خان کون ہے اور عمران خان کس طرح اپنے. میں نے غلام حسین کے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ وہ صرف وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں آئیں گے. انہوں نے وزیر اعظم بننا تو مشرف کے دور میں بن سکتے تھے, شوکت عزیز کی جگہ لے سکتے تھے, اور آج جو ان کے ساتھ جیل میں سلوک ہو رہا ہے, یہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ عمران خان جب رہا ہوں گے وہ بدلہ نہیں لیں گے. بہت سارے لوگ, مجیب الرحمان شامی نے صحیح کہا تھا کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ نیچے آیا ہوا شخص جو ہے اوپر آنے والے کو
وہ رو رہا ہے, وہ مار رہا ہے, اور اس کو ڈر یہ ہے کہ یہ نیچے اٹھ کے ان کو مارے گا. میں ان کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ عمران خان معاف کرنے والا آدمی ہے. میرے سامنے بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں عمران خان نے لوگوں کو معاف کیا. جب پنجاب یونیورسٹی میں ان کے اوپر تشدد ہوا تو انہوں نے اس وقت بھی جماعت اسلامی کو معاف کیا تھا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے. ٹھیک ہے انجینئر صاحب, آپ کو پوائنٹ آ گیا کہ وہ کوئی بدلہ نہیں لیں گے, وہ معاف کر دیں گے. لاسٹ پوائنٹ میں میاں سیف الرحمان صاحب سے جان لوں کیونکہ وقت کی قلت ہے. میاں صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں زرداری صاحب کو ہم نے دیکھا تھا کہ پنجاب میں آئے تھے, لاہور میں اسپیشلی آئے تھے, اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ چونکہ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں سنی نہیں جا رہی ہے, کوئی ان کو کنسیڈر نہیں کر رہا, تو لہٰذا انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنی ہے, ان سے بات چیت کرنی ہے. پھر یہ چیز رپورٹ نہیں ہوئی کہ ان کی کوئی ملاقات, ایٹ لیسٹ میرے نالج میں تو نہیں ہے کہ ان کی کوئی بڑے میاں صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی, بھی نہیں, کوئی ملاقات ہوئی, اور وہ اسی طرح سے پھر ملاقات ہی رہ گئی. اب یہ باتیں رپورٹ ہو رہی ہیں, بہت گرم ہے کہ بلاول صاحب بھی ایک آدھ دن میں یہاں پہ آ رہے ہیں, وہ پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کریں گے. زرداری صاحب نے اپنے لوگوں کو پچھلے دنوں مشورہ دیا تھا پنجاب کے جو ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی, اور پنجاب کے اراکین ایوان کے حوالے سے, اراکین اسمبلی کے حوالے سے بھی, کہ آپ بجٹ تک کا انتظار کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی پیپلز پارٹی میں, نون لیگ میں, یا بجٹ میں کوئی سپورٹ کارڈ استعمال کیا جائے گا؟ دیکھیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کئی ایسے ہڈن گفٹس ہوتے ہیں جو بالکل منظر عام پہ نہیں آتے. تو کمپرومائزز جب ہوتی ہیں تو اس میں بعض کا جب آپ لچک کا مظاہرہ دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے اور دے کی بنیاد پہ یہاں پہ معاملات ہو رہے ہیں. مسلط کی سیاست تو ہمارے ہاں کبھی گئی نہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ مسالت یا مسلط میں تو زرداری صاحب اس کے بادشاہ ہیں اس طرح کی سیاست کے. دیکھیں وہ بھی ابھی ان کا کچھ اتنا بگڑا بھی نہیں ہے, وہ بھی اپنی اسٹرینتھ تو جانتے ہی ہیں نا جی. وہ اسٹرینتھ کے پیش نظر مد مقابل اگر دیکھا جائے تو وہ جو آئینی پوزیشنز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کبھی غیر اہم ہو کے اہم بھی ہو جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا چودھری الطاف حسین صاحب جب گورنر پنجاب تھے تو وہ ایک غیر اہم ہوتے ہوئے اتنے اہم ہو گئے تھے جب اسمبلی ٹوٹی اور آرٹیکل 104 اور سارا وہ اس کی تشریح انہوں نے عجیب سی کالی میں ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا گورنر ہاؤس میں. تو بعض اوقات ایک غیر اہم یا سیریمونیل ہوتا جسے آپ غیر اہم ہی کہہ لیں چلے, تو ٹائٹل صرف ہوتا ہے صرف, تو ٹائٹل والا عہدہ بھی بعض اوقات کئی گل کھلا دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنی بھی انکمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ, لیکن ان کی خواہش ہے کہ پنجاب ہمارا اسٹرانگ ہولڈ بنے. لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, لیکن وہ بلاول صاحب نے اتنے سالوں کے بعد پنجاب سے الیکشن لڑا تھا پیپلز پارٹی نے. جی اب وہ راستہ بنانے کی کوشش میں ہیں, لیکن ابھی بھی ان کے سامنے ابھی اتنا میدان کو لیول پلینگ فیلڈ کھلا نہیں ہے. ایک شارٹلی اور سوال کے جواب دے دیں پھر میں کلوزنگ کی طرف جاؤں کہ ریوائول کی بات کر رہی تھی پیپلز پارٹی کے, ریوائول ہم نے کرنا ہے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں, جیسے کہ کسی زمانے میں بھٹو صاحب کے وقت میں ہوتا تھا, اسپیشلی لاہور کو لے کے, اس لیے بلاول صاحب نے لاہور میں الیکشن لڑا, گورنرشپ بھی اسی لیے لی گئی. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ساری چیزیں اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکی ہیں, اس طرح سے ان کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوئی جس طرح سے ان کی پلاننگ تھی؟ لوگ گلیمر ہنگری بھی ہیں, لوگ سلوگن ہنگری بھی ہیں. اب کیا سلوگن لے کے ایک دم آئیں گے, یعنی کیا بات کریں گے؟ اس وقت تو آلریڈی سپیس فل کی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی پارٹی نے, اس سپیس کو یہ ریپلیس کس طرح کریں گے وہ ابھی بڑی دور کی بات ہے, اٹس اے ریموٹ پاسبلٹی. اب اس میں بلاول صاحب کا جو گلیمر ہے وہ کس کام آئے گا, وہ کیا سلوگن دیتے ہیں, یا کیا اپرچونٹی سیاسی افق پر ابھرتی ہے, ایسی کوئی سچویشن ایسی کریٹ ہو جاتی ہے جس کو وہ کیش کرانے کے قابل ہیں. لیکن وہ ابھی اب منظر کینوس پہ سامنے بڑی کلیئر نہیں ہے, اس کی کلیئر نہیں ہے پکچر. تو ابھی بلاول صاحب اپنے مسائل, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سپورٹ کارڈ یوز ہوگا بجٹ میں؟ وہ کریں گے. بہرحال بلاول میں صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی, ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. شطرنج کھیلنے کی یا ان کے والد صاحب میں بھی ایک خاص طور پہ جو صبر کا ایلیمنٹ ہے نا ان میں, وہ بہت کارآمد چیز ہے سیاست میں. گڈ کاپ بیڈ کاپ پیپلز پارٹی بہت اچھی طرح سے کھیلتی ہے. تقریباً اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے مینیور یا مینج کرنا جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں حاصل کر لی جائیں, کچھ آنے والے وقت پہ چھوڑ دی جائیں, اور ساتھ سپورٹ کارڈ بھی یوز کیا جائے, اور ساتھ تھوڑا سا ایک لیو جیسے کہتے ہیں دیا جائے مخالفین کو, اور ساتھ اپنے آپ الرٹ رہ جائے. تو یہ ان کی بڑی ہے ویسے بڑی کمپریہنسو اسٹریٹجی, کامیاب ہوتی ہے یعنی وقت بتائے گا. یہ بالکل ڈیفینیٹلی وقت بتائے گا. بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب آپ کا ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. انجینئر افتخار احمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. راجہ قمر الاسلام صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا, ان کا بھی شکریہ, انہوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. آپ سب حضرات کا شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
हैं।